سامعین محترم، ہماری آج کی نشست بھی گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اور آپ کی زندگی کے شب و روز اور ماہ و سال کے حوالے سے اور آپ کی زندگی میں آنے والے وہ نشیب و فراز، کچھ کا ہم نے اجمالاً ذکر کیا، کچھ کو تفصیلی بیان کیا، اور یہ خالصتاً اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ، اور اس میں ہر وہ چیز جو تعریف کے قابل ہے، ہر وہ چیز جو صحیح ہے، ہر وہ معلومات جو دین کی ہے اور دین کی طرف ہے، وہ خالصتاً اللہ کی طرف سے ہے، اور اس میں جتنا بھی نقص اور جتنی بھی کمزوریاں اور کوتاہیاں اور کمیاں ہیں وہ میرے نفس کی طرف سے ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری ان کوششوں کو وہ قبول کرے اور ہم سب کے لیے ہمارا سننا اور سنانا، ہمارے لیے اور ہمارے والدین کے لیے وہ توشہ آخرت بنا دے۔ آپ علیہ السلام فتح مکہ کے بعد طائف کا رخ کرتے ہیں۔ غزوہ حنین کے بعد طائف کو ٹارگٹ کر لینے کے بعد آپ علیہ السلام وہاں سے واپسی کا رستہ لیتے ہیں۔ طائف کے اندر موجود قبیلہ حوازن یا ثقیف، یہ دونوں قبیلے تھے۔ یہ ثقیف کا وہ قبیلہ تھا جس کی طرف آپ علیہ السلام ہجرت سے پہلے بھی گئے تھے۔ ان کے کیے ہوئے ظلم آپ علیہ السلام کے جگر پر ابھی تک تازہ تھے، اور اس کی مثال امی عائشہ رضی اللہ عنہا کا وہ سوال تھا کہ جب آپ علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احد سے زیادہ سخت دن بھی آپ پہ کبھی کوئی آیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی ارشاد فرمایا تھا، ہاں عائشہ، طائف والا دن، جب انہوں نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ باوجود اس کے کہ آپ علیہ السلام کے واپس آ جانے کے بعد یہ ثقیف کا وفد آتا ہے، آپ علیہ السلام کے ساتھ صلح کا معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ صلح کا معاہدہ نہیں کرتے جب تک وہ اسلام کو قبول نہیں کر لیتے، اور اس کے بعد یہ چند ایک شروط رکھتے ہیں، یا رسول اللہ، ربا یعنی سود، شراب، زنا، ان تینوں میں سے کسی کی اجازت دے دیجیے۔ آپ علیہ السلام اس کا انکار کرتے ہیں۔ نماز میں وہ رخصت طلب کرتے ہیں، آپ علیہ السلام انکار کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ لات بت کے گرانے میں وقت کا مطالبہ کرتے ہیں، آپ علیہ السلام اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ مسلمان ہو جانے کے بعد یہ سارے کا سارا وفد اپنی قوم کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اس قوم کی طرف لوٹتے ہوئے وفد کی ایک بات جس کا میں خصوصاً ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور خاص طور پہ جس میں آج کل اہل حدیث حضرات بھی مصلحت کا شکار ہے، یاد رکھیں جب بھی کبھی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یہ ثقیف کے اس وقت کے ساتھ ہوا ایک ایسا معاملہ جس کو مورخین کہتے ہیں ثقیف نے ساری زندگی یاد رکھا۔ وہ ثقیف کا یہ معاملہ تھا کہ بلال رضی اللہ عنہ، یہ رمضان کا مہینہ تھا، اور آپ علیہ السلام ان کے لیے مسلمان ہو جانے کے بعد ان کو کہا تم روزہ رکھا کرو۔ اب انہوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے روزہ رکھنا شروع کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے لیے افطاری کا سامان بھیجا کرتے، جیسے سحری کا بھیجتے۔ تو جیسے ان کے پاس افطاری کا سامان آتا تو یہ تھوڑا سا ٹھہر جاتے، تذبذب کا شکار ہیں، تھوڑا سا ٹھہراؤ سے، احتیاط سے کام لیتے، اور آپس میں چیم گوئیاں کرتے، کہتے بھائی دیکھو ابھی بہت زیادہ روشنی ہے، تو ابھی افطاری کا وقت نہیں ہوا، ہو سکتا ہے ہم مسلمان ہو جانے کے بعد ہمارے اسلام کو آزمایا جا رہا ہو کہ یہ وقت سے پہلے افطار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یا یہ جلدی افطار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، تو روزہ ضائع تو نہیں کرتے، لہٰذا وہ ہمیں آزمایا جا رہا ہے، تھوڑا سا ٹھہر جایا کرو، ابھی تھوڑا سا اندھیرا ہو جانے دو۔ اسے کہتے ہیں احتیاط، جس کا آج کل ہم سارے شکار ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ جب یہ افطاری کا معاملہ لے کے آیا کرتے تو بلال نے ایک دن یہ بات محسوس کی، کہا بھائی بات سنو، تم افطاری کیوں نہیں کرتے؟ کہا ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا ایمان اور ہمارا اسلام آزمایا جا رہا ہے، ہمیں روزے کے بارے میں یہ آزمائش میں ڈالا جا رہا ہے کہ یہ افطاری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ کہا بات سنو، تم یہ جو اجالا دیکھ رہے ہو یہ سورج کے غروب ہو جانے کے بعد کا اجالا ہے، رہا معاملہ افطاری کا تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افطار کروا لینے کے بعد تمہارے لیے سامان لے کے آتا ہوں۔ جو کس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جیسے سورج غروب ہوتا آپ افطار کر دیتے۔ ثقیف نے ساری زندگی یہ بات یاد رکھی کہ افطاری کے وقت جلدی کرنی چاہیے، وقت سے پہلے نہیں، سورج غروب ہونے کے فوراً بعد، لیکن غروب ہو جانے کے بعد احتیاط کرنا، اس کا ہمارے انتظامیہ سے گزارے ہم بھی شکار ہیں۔ ابھی کہتے ہیں حضرت صاحب افطاری کر لو، اذان تب دینا جب احتیاط والے کہیں گے، ایسے ہی کرتے ہیں نا، ہماری مسجد میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے،
میں سمجھتا ہوں اس سنت پر عمل ہونا چاہیے. لوگوں کا کیا ہے؟ لوگ تو کہتے رہیں گے آپ کو 2 بندے ملیں گے 4 ملیں گے, ان کو بتائیں یہ سنت ہے. لوگوں کو یہ بھی تو پتا چلے کہ اذان ہو گئی ہے, وقت ہو گیا ہے. اس کا مطلب ہے 4 منٹ لیٹ والے احتیاط والے ہیں. سنت وہ ہے جو اذان کے ساتھ ہو گئی, لیکن ہم کیا ہیں؟ مسجد کا شکار ہیں. کہتے جی وہ ابھی تک وہ بم نہیں چلایا گیا, گولا نہیں اٹھا جی, اس کے بعد ہوٹر نہیں بولا جی, اس کے بعد آپ نے افطاری کر لی جی, سنت پہ عمل کرے نا جی. کہاں؟ تہ خانے میں. یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ کس بات کا ڈر ہے؟ سنت پہ عمل کا, لوگوں کی باتوں کا. اور اسی مصلحت نے ہزاروں لوگوں کو سنت سے دور رکھا ہوا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے سنت کیا ہے. وہ سمجھتے جب اندھیرا ہو جائے, پتہ چل جائے سورج غروب ہو گیا, تب اب آپ افطاری کریں. 2 منٹ 3 منٹ کا کیا ہے؟ آپ نے اتنا لمبا روزہ رکھ لیا, 3 منٹ صبر نہیں ہوتا آپ کو, جلدی جلدی افطار کرتے ہیں. تھوڑی اندھیر ہم کہتے ہیں وہ جلدی افطار کرنے کا اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا, تھوڑا سا صبر کر لو, اتنا لمبا تو روزہ نکال کے آئے ہو. امت کو سبق دینا مقصود تھا کہ جیسے ہی غروب ہو افطار کر لو. یہ سنت ہے. جیسے ہی غروب ہو آپ لوگ علامت ہونے چاہیے, اللہ اکبر, پتہ چل جائے کہ سورج غروب ہو گیا. یہ افطاری کا اول وقت ہے, یہ سنت ہے. اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ وہ سارے احتیاط ہیں, یہ ہے جی وہ ہے جی, اس کی کوئی دلیل شامل نہیں. اس لیے ایسی چیزوں کی طرف توجہ. مجھے حیرت ہوتی ہے بعض دفعہ ہمارا کسی کے ساتھ بات کرنا کسی کی تعلیم کا سبب بن جاتا ہے. شیخ عثیمین رحمہ اللہ, یہ ماضی قریب میں فوت ہوئے, بہت بڑا محدث آدمی, مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. ہمیں استاد بیان کر رہے تھے, ان کا اسلوب دیکھیں. نماز پڑھی تو کہتے اللہ اکبر, استغفر اللہ استغفر اللہ. اب کوئی بابا بیٹھا ہوا تھا ان کے ساتھ, تھوڑا سا مزاج میں خشکی, یہ موحد لوگوں میں ویسے بھی خشکی کافی زیادہ پائی جاتی. کہتا ہے چپ کرو, اذکار کرنے دو, اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر. اسے نہیں پتا تھا یہ بابا کون ہے, سادے سے بندے تھے, رومال رکھتے تھے, کوئی ایسا نہیں پروٹوکول نہیں ہے یا مفتی مملکہ کا نہیں, ایسا نہیں. ساتھ نماز پڑھ رہے تھے, اذکار. میں نے تمہیں کہا خاموش رہو, تھوڑی دیر بعد تمہاری آواز آتی ہے. بابا جی نے صرف یہ کہا, ارے صاحب یہ سنت ہے, آپ کو پتہ ہے یہ سنت ہے, صرف یہ جواب دیا. وہ بابا ان کہتا ہے واللہ قسم سے یہ سنت ہے اللہ کے نبی کی. جیسے انہوں نے کہا ہاں یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ اونچی آواز سے اللہ اکبر کہنا, استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا. آپ کو اگر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں آپ کے ازعاج کا باعث بن رہا ہوں, تکلیف, تو یہ جان لیں کہ یہ سنت ہے. صحابہ ایسے کیا کرتے ہیں, اللہ کے نبی حکم ہے. کہتے ہیں جیسے میں نے یہ جواب دیا وہ بھی شروع ہو گیا اللہ اکبر استغفر اللہ. اسے پتہ ہی نہیں تھا, جیسے ہی پتہ چلا وہ سنت پہ عمل کرنا شروع ہو گیا. کب تک آپ مسلط کا شکار رہیں گے اور کن کن مسائل میں رہیں گے؟ اب تو وہ مسائل جو مسلط کی وجہ سے ہم نے کسی سائٹ پہ رکھے ہوئے تھے, اب لوگ ان کو بھولنا شروع ہو گئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ دین کا حصہ ہی نہیں ہے. ثقیف نے ساری زندگی یہ بات یاد رکھی کہ افطاری میں جلدی کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کر کے ہمارے سامان بھیجتے تو ہمیں محسوس ہوتا کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا. اس لیے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے. اس کے بعد ثقیف کا یہ وفد جو ہے یہ واپس اپنے قبیلے کی طرف جانے لگا, طائف کی طرف. تو وہاں پہ یہ بات سامنے آئی کہ ان کا کوئی امیر مقرر کیا جائے. انہوں نے کہا ہمارے لیے کوئی ایسا امیر بنا دے جو ہمیں جا کے نمازوں کا اہتمام کرے, دین کے مسائل سکھائے, یا ہم اسے اپنا امام بنا لے, ہمارا مقتدا ہو, اس کی بات پر عمل کریں, یا ہم اس کے لیے احترام کا, جیسے ایک امیر کے معاملات ہوتے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر انتخاب دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ ایک نوجوان سا لڑکا سا نظر آیا جو لڑکپن کی عمر میں, ابھی ہلکی سی عمر میں تھا. آپ جانتے ہیں اس وفد میں سب سے بڑا سردار کون تھا؟ عبد یالیل, وہ انسان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر اعتراض کر رہا تھا اور کہتا تھا تجھے اگر اللہ نے نبی بنایا ہے تو میں جا کے بیت اللہ کا غلاف پھاڑ دوں گا, یعنی ہم جیسے سرداروں کو چھوڑ کے تجھے نبی بنا دیا. یہ یہاں موجود ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امیر مقرر نہیں کیا. اس سردار کے اوپر بھی جس لڑکے کو امیر منتخب کیا وہ تھا جس کو دین میں ان سے زیادہ فوقیت حاصل تھی. فرمایا عثمان کدھر ہے؟ عثمان بن ابی العاص. کہا جی یا رسول اللہ میں ہوں. کہا تم ان کے امام ہو. پتہ کیوں؟ کیونکہ ابو بکر نے بتایا تھا یا رسول اللہ یہ آپ کے پاس آتا ہے, قرآن سیکھتا ہے, جب آپ سو رہے ہو نا تو یہ بھاگتا ہوا میرے پاس آ جاتا ہے, مجھ سے کچھ صورتیں سیکھ لیتا ہے, میں کہیں مصروف ہوں تو یہ عمر کے پاس چلا جاتا ہے. یعنی علم کے بارے میں اتنا حریص ہے, اور ان سب سے زیادہ جو قرآن کی صورتیں یاد ہے وہ عثمان بن ابی العاص کو ہیں.
کہا تو ان کا امیر بھی ہے، تو ان کا امام بھی ہے۔ کہاں گیا عبدیہ لیل؟ کہاں گئے وہ سردار جو وہاں سے نکلے تھے جبے اور چولے پہن کے، اور اتنی بڑی اراضی کے مالک اور پیسے والے اور جاہ و جلال والے اور حسب اور نسب والے، وہ سارے اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اور جب یہ کہے گا اللہ اکبر تب وہ اللہ اکبر کریں گے۔ بیسیکلی سٹیٹس بتایا گیا، امت کو سٹیٹس بتایا کہ کیا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں میں نے خبر پڑھی، آپ نے پڑھی ہوگی، دیکھا ہوگا سال میں، ہمارے ہاں سٹیٹس کچھ اور بن گیا، اللہ المستعان۔ اور اگر آپ نے کبھی دیکھنا ہو نا کہ کون سا بندہ کس لیول کا ہے، تو واٹس ایپ نے سٹیٹس متعارف کروایا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بندے کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، کتنے جوگا ہے، اس کے اندر کیا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، وہ لگا دے گا آپ کا۔ آپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد دیکھ سکتے ہیں کہ کون ہے، اس کی ذہنیت کس طرح کی ہے، اللہ المستعان۔ اللہ سے توبہ کرو۔ حضرت صاحب آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ایسے لوگ جو جہری گناہ کرتے ہیں، سرے عام گناہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرتے، سبق سکھاتے ہیں۔ ہم ایک تو گناہ کرتے ہیں، پھر سرے عام کرتے ہیں، پھر دوسروں کو اس میں انوالو کرتے ہیں، شامل کرتے ہیں، میں نے یہ کیا تو بھی دیکھ، تو بھی دیکھ، تو بھی دیکھ، تو بھی دیکھ، اور فحاشی کا سبب بنتے ہیں اسی سٹیٹس کے ذریعے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پچھلے دنوں خبر ہم نے پڑھی کہ ایک لڑکی نے ڈانس کیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی ویڈیو بنی، ویڈیو وائرل ہوئی، دیکھنے والے بھی ہم ہی ہیں، اسی طرح کے لوگ، کرتے 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 سوشل میڈیا پر اسے باقاعدہ سراہا گیا، اسے بلایا گیا، اسے عزت دی گئی، اسے شہرت دی گئی، بتایا گیا کہ اس طرح کے کام کرو، فحاش بن جاؤ، دنیا تمہاری عزت کرے گی، تمہارے انٹرویو میں ہوں گے، تمہارے گھر جا کے پوچھا جائے گا، اور پوچھنے والا بھی پوچھ رہا ہے آپ ماشاءاللہ تبارک اللہ، آپ نے کہیں سے سیکھا نہیں لیکن پھر بھی ماشاءاللہ آپ کا، لا حول ولا قوت الا باللہ، حیا آنی چاہیے۔ وہ دیوس کہاں ہیں جن کے گھروں سے اس طرح کے لوگ نکلتے ہیں؟ لیکن اسی ایٹ دا سیم ٹائم کوئی معاملہ چھوٹا سا دین کے اکارڈنگ ہو، سانپ سونگ جاتا ہے ان لوگوں کو۔ ہمارے بچے سمجھتے ہیں نہیں نہیں نہیں، دیکھا ہے اتنے مولوی اتنے بدنام ہے، نہیں نہیں، یہ کام کرو نا، دیکھو دنیا جانتی ہے آپ کو، بھائی پہچان ہے آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے سرداروں میں، مالداروں میں، حسب اور نسب، جمال اور جوانی اور ساری چیزوں میں دیکھتے ہوئے جس کا انتخاب کیا وہ قرآن تھا۔ کیا تو ان کا امام ہے؟ نماز پڑھایا کر، ان کا خیال رکھنا، نماز لمبی نہ پڑھانا، یہ آپ نے ان کو وصیت۔ مصیبت کی بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک بھی سٹیٹس وہی ہے جو دنیا والوں کا بن گیا، تو پروموٹ کون کرے گا؟ اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کون کرے گا؟ آپ لوگ، خاص طور پر جو صاحب ثروت ہیں اور صاحب اولاد ہیں۔ آپ بتائیں بچوں کو، آپ بتائیں بچوں کو، بیٹا قرآن کی تعلیم کے ساتھ آپ دنیا میں رہ سکتے ہیں۔ میں آج ایک خبر پڑھ رہا تھا، دنیا میں جس نے 29 میڈل جیتے ہیں سونے کے میڈیکل میں، ایم بی بی ایس میں، وہ حافظ قرآن ہے۔ قرآن آپ کو روکتا ہے کہ آپ ایم بی بی ایس نہ کریں، اسلام آپ کو روکتا ہے کہ آپ ڈاکٹر نہ بنے، سوچ ہے آپ کی، لیکن اسی ڈاکٹری کی دوڑ میں آپ اسلام کو چھوڑ دیں، اس سے بڑی نحوست کوئی نہیں، اس سے بڑی شرم کی بات کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عثمان بن ابی عاص کا ان کے ساتھ جاؤ، لہٰذا تم ان کے امام ہو۔ اب وہ اپنے امام کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، وہ لڑکا سا ان سارے سرداروں کا امام بن کے گیا، سٹیٹس بتایا انہوں نے۔ اس کے بعد یہ اپنے ایک قبیلے میں چلے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت مغیرہ کو اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کے ذمہ لگایا۔ پتہ نہ انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہم پھر لات بت کو خود تو نہیں گرا سکتے، آپ گرا دیں۔ انہوں نے کچھ اجازت بھی مانگی، یا رسول اللہ ہم اپنی قوم، ہماری قوم کے لوگ بڑے عجیب سے ہیں، لہٰذا ہم ان کے ساتھ جب اسلام کی بات ڈائریکٹ فوراً کر دیں گے تو ریئیکشن بڑا عجیب سا ہوگا، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان کے ساتھ کچھ باتیں ادھر ادھر کی کر کے تو ان کو قائل کر لیں گے۔ اصل میں اجازت دے دی، اور ساتھ آپ نے مغیرہ اور ابو سفیان کو بعد میں بھیجا کہ جاؤ لات بت کو گرا کے آؤ۔ اب یہ اپنے قبیلے میں جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں ہاں جی کیا بنا وہ آپ نے معاہدہ؟ کہا جی سیدھی سی بات ہے، انہوں نے تو بالکل انکار کر دیا ہے اور ہمیں بات پسند کوئی نہیں آئی۔
تو ایسے کرو، ہم اپنے قلعوں کی مرمت شروع کرتے ہیں، اسلحہ اکٹھا کرتے ہیں، خندق کھودتے ہیں، 2 سال کا اناج اندر رکھتے ہیں، محاصرہ کر کے چلے جائیں گے، جنگ کرتے ہیں. پہلے یہ ہائپ کریٹ کی نا، پریشان کیا ان کو. ایک دن گزرا، دوسرے دن، تیسرے دن قوم خود ہی کہتی ہے اچھا جو چیزیں وہ کہتے ہیں کہ سود حرام ہے فلاں، ایسے کرو معاہدہ کرو، ان سے ڈٹنے، ان کے ساتھ لڑنے کا معاملہ ہم سے نہیں ہوتا. پھر انہوں نے بات بتائی کہ ہم اسلام قبول کر رہے ہیں، اسلام سچا مذہب ہے، لہذا تم مسلمان ہو جاؤ. تو ساری قوم مسلمان ہو گئی. اچھا یہ ثقیف سارے مسلمان ہوئے. ایسے میں کچھ لوگ جو ابھی کافر ہی تھے یا لات کو مانتے تھے، یا لات کے بارے میں ان کے دل میں تعظیم موجود تھی، یہاں سے یہ 2 صحابی آتے ہیں ثقیف کی طرف اور لات کو گرانے کا ان کا تہیہ ہے. اور سارے کے سارے طائف والے اکٹھے ہوئے ہیں کہ آج دیکھو ان مسلمانوں کا بنتا کیا ہے، ہمارا بت ان کے ساتھ کرتا کیا ہے. حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مسلمانوں کے پاس آ کہتے ہیں دیکھو بات شو نہیں کرنی، لیکن آج ان کو میں رلاؤں گا، تمہیں ہنساؤں گا. اچھا کہا ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں آپ. اب مغیرہ رضی اللہ کے ذہن میں کوئی بات ہوگی کہ کیا کرنا ہے. اب مغیرہ رضی اللہ عنہ نے پہلے کدال لی، پہلا ہی وار کیا دھڑام سے نیچے، بے ہوش، اور وہاں پہ سیٹیاں شروع، نعرے شروع، دیکھا اس کے ساتھ کیا ہو گیا فلاں فلاں. مغیرہ تھوڑا سا کرنے کے بعد معاملہ اٹھ کے بیٹھ گئے. کہتے کیسے بدبخت لوگ ہو تم، میں نے دیکھنا تھا کہ تمہارے اندر اس کے بارے میں کتنی تعظیم ہے. وہ پتھر ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ اس کو گرانے والا کون ہے، اس کی پوجا کرنے والا کون ہے. رہا معاملہ کہ یہ میرے ساتھ کچھ کرے، لو میں پھر گرا کے دکھاتا ہوں. ان دونوں نے اس لات بت کو گرایا، گرات کے سارا ریت کا ڈھیر بنا کے سائڈ پہ رکھا. اب وہاں کا مجاور کہتا ہے نہیں ابھی نہیں، ذرا اس کی تہ میں جاؤ، بنیادوں تک جاؤ، دیکھنا تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے. بدبخت ہے نا، آج کے مشرک کا بھی یہی حال ہے. نہیں فلاں ہوتا نا پھر پتا چلتا، وہ یہ کام تو اس طرح ہوا، یعنی خود ہی دلائل دے رہے ہوتے، یہ اس لیے ہوا جی، اس کا یہ معاملہ تھا جی، وہ نہیں جی وہ اس طرح ہو گیا نا. اس نے کہا اس کی بنیادوں تک جاؤ، ہاتھ لگا کے دیکھو تمہیں بھسم نہ کر دیا. اچھا وہ اللہ نے کروانا تھا. مغیرہ نے کہا ٹھیک ہے میں اس کی بنیادیں نکالتا ہوں. بنیادیں کھودتے نیچے صدیوں کے جو زیورات پڑے تھے، جو ان کے نذرانے اور نیازت تھی، وہ نیچے سے نکل آئیں. اور لو پہلے بت لے کے بت گرانا تھا، اب یہ خزانہ بھی لے کے جا رہا ہوں، کر لو. کیا کر سکتا ہے. مغیرہ نے وہ خزانہ اٹھایا صدیوں والا، جو کب سے اس کے لیے نظروں نیازوں والا معاملہ تھا، جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا. کہا یا رسول اللہ یہ اس کی بنیادوں سے نکلا ہے. آپ نے کئی صحابہ کا قرضہ اس سے ادا کیا، باقی بیت المال میں جمع کروایا. تو توحید عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. آپ ہم بعض دفعہ ڈرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ توکل کی کمزوری ہوتی ہے، بھروسے کی کمزوری ہوتی ہے کہ ایک انسان بعض دفعہ ڈر جاتا ہے. اور یاد رکھیں یہ خوف عبادت ہے. فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ایک طبی خوف ہوتا ہے، ایک انسان کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، اسے اونچائی سے ڈر لگتا ہے، تو یہ طبی خوف ہے. لیکن کسی کے کچھ کر دینے کا، یعنی آپ کے نفع اور نقصان کے مالک ہو جانے کا خوف، یہ صرف اللہ سے ہونا چاہیے. میں نے اکثر بیشتر مثال بھی دیتا ہوتا ہوں. آپ نے کبھی یہ بازاروں میں اب تو کافی کم ہو گئے ہیں، خیر لوگوں میں اویئرنس زیادہ آ گئی ہے، لیکن آپ نے کبھی دیکھا ہے اڈے پہ خاص طور پہ یہ جو شاہ دولہ پیر کے چوہے ہوتے ہیں، جب وہ مانگنے آتے ہیں کسی بندے سے، آپ یہ مشاہدہ کر لیجیے، میں نے کافی دفعہ کیا، آپ مشاہدہ کر لیجیے. ایسا انسان جس کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے، اگر وہ اس کے پاس آ کے کھڑا ہو جائے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے، آپ اس بندے کی حالت دیکھیے گا. اسے یہ فیل ہوگا کہ پتہ نہیں یہ میرے ساتھ کیا کر دے گا، اور اگر میں نے اسے کچھ نہ دیا اور اس کے ہاتھ اٹھ گئے میرے بارے میں، پتہ نہیں میں گھر بھی پہنچوں گا کہ نہیں پہنچوں. اس کی کیفیت بتا رہی ہوتی ہے، اس کی کب کبھی بتا رہی ہوتی ہے. اللہ کے بندے کچھ کرنے جوگا ہوتا تو تیرے سامنے ذلیل ہو رہا ہوتا. اس کی اتنی قبول ہوتی، اس کے منہ سے یہ جو پانی بہتا ہوا، اگر یہ کسی سے مانگنے نہ جائے تو اس کے ساتھ جو اس کا چوکیدار ہے وہ اس کو مارتا بھی ہے، اس سے خلاصی پا لیتا. اتنا ذلیل کیوں ہو رہا ہے اور تو اتنا ڈر کیوں رہا ہے اس سے؟ عقیدے کی کمزوری ہے بھائی جان، توکل کی کمزوری ہے. لہذا اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. یہ آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ توحید ہے. بہرحال اس کے بعد لات کو جب گرا دیا گیا، خزانہ آ گیا،
تو اللہ کے نبی علیہ السلام اسی 9 ہجری میں ایک بہت بڑا شاعر جس کا خون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے گاں قرار دیا تھا، کہا اس کو قتل کر دو، کسی کا کوئی قصاص نہیں ہے. یہ بندہ شاعر تھا. اب اس کا بھائی بجیر یہ مسلمان ہو چکا تھا اور اس کے ساتھ خط و کتابت جاری تھی کہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، تجھے جائے پناہ نہیں ملے گی، لہٰذا کوشش کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو جا، ہو سکتا ہے معاف کر دے. نہیں تو بڑے بڑے شعراء کو اللہ کے نبی نے قتل کر دیا کیونکہ وہ اللہ کے رسول کی توہین کیا کرتے تھے. بہرحال اسے بات سمجھ آئی. یہ ایک فجر سے پہلے مسجد میں آتا ہے، فجر کی نماز میں شریک ہوتا ہے اور اندھیرے ہی میں اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے. کہتا ہے یا رسول اللہ، اگر وہ انسان جس کا خون آپ نے حلال قرار دیا ہے، رائے گاں قرار دیا ہے، وہ آپ کے سامنے آ جائے جس کا نام زہیر ہے، تو آپ کیا کریں گے اگر وہ معافی مانگ لے تو؟ آپ نے کہا معاف کر دوں گا. کہا لے میں ہی زہیر ہوں، معاف کیجئے، یہ میں ہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک صحابی اٹھے، کہا یا رسول اللہ اس کو قتل کر دوں، آپ نے حکم دیا تھا. کہا نہیں، اب زہیر نے توبہ کر لی ہے، اسلام قبول کر لیا ہے، لہٰذا اس کو معاف کر دیا جائے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس 9 ہجری میں جو بڑے بڑے کام ہوئے اور بنیادی طور پر محرم سے ہی شروع کر لیے گئے، وہ کاموں میں ایک بنیادی نوعیت کا کام زکوٰۃ کی وصولی تھی کہ وہ قبائل یا وہ لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے اور اسلامی ریاست وہاں تک پھیل چکی تھی، وہاں سے زکوٰۃ کا مال اکٹھا کیا جائے اور بیت المال میں جمع کیا جائے تاکہ معیشت کو مضبوط کیا جائے. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک صحابہ کی ڈیوٹیاں لگائیں. آپ نے وہاں سے جانا ہے، وہاں جا کے ایسے جا کے آپ نے مال اکٹھا کرنا ہے، اور ان کی ذمہ داریاں تھی کہ وہ سال بھر وہاں سے مال اکٹھا کرتے اور بیت المال میں جمع کرواتے. تو ان کے مختلف قبائل، مختلف علاقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیے، مختلف صحابہ کے ذمہ لگائے، لہٰذا وہ جاتے اور اپنا کام کر کے آ جاتے. اسی میں آپ علیہ السلام نے بنو کعب کی طرف ایک بندہ بھیجا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ وہاں سے زکوٰۃ لے کے آؤ. اب اس کے اندر ایک انتہائی اہم بات چھپی ہے جس کا تعلق پچھلے خطبے کے ساتھ ہے. آپ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ وہاں سے مال لے کے آؤ. اب یہ صحابی گئے، بنو کعب سے کہا وہاں پہ ایک اور قبیلہ آ ٹپکا بنو تمیم کا. انہوں نے کہا جی کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی زکوٰۃ اللہ کے رسول کا نمائندہ آیا ہے، ہم اس کو زکوٰۃ دینے لگے ہیں. کہا ایک بھی جانور مدینے نہیں جانے دیں گے. کمال ہے، یعنی ہر چیز ضرور کیا، اب ہم اپنے جانوروں میں سے ان کو حصہ بھی دیں. بہرحال بات بگڑتے معاملات ہوتے اس کو انہوں نے واپس بھیج دیا کہ آپ واپس چلے جاؤ، ہم ان کے ساتھ نبٹ لیتے ہیں. اور اللہ کے رسول کو بتانا کہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے، بس رشتہ داری کی بنیاد پر یہ آن ٹپکے ہیں، ہم نے ان کو اپنے گھروں سے نکال بھی دیا ہے. لہٰذا اس نے اسی طرح آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی. آپ علیہ السلام نے ایک لشکر تیار کیا، 50 گھڑ سواروں کو تیار کیا، اسلحہ دیا اور کہا جاؤ وہاں جا کے ان کی خبر لے کے آؤ، ان کے اس بنو تمیم کے عورتوں اور بچوں کو، ان کو سب کو یہاں پہ حاضر کرو، اور جو کوئی سامنے آئے اسے قتل کر دو، جہاد کرو، قتال کرو ان کے ساتھ. زکوٰۃ کے منکر ہو گئے اور زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے، ایسا ان سے زکوٰۃ دی جائے گی. آپ علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا کہ ان کی طرف جانا ہے اور پیش قدمی کرنی ہے، تو کون ہے جو اس لشکر میں جائے گا؟ جس بندے نے ہاتھ اٹھایا وہ عیینہ بن حصن تھا. آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے 2 جمعے پہلے سنا لالچ بری بلا ہے. جس بندے کے بارے میں یہ کہانی تھی، یعنی جس بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام نہیں دیا تھا، وہ یہی عیینہ تھا. آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر انتخاب قیادت کے لیے اور سپہ سالاری کے لیے عیینہ. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بعض دفعہ ابتدا میں یا کسی وجہ سے کسی صحابی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، نہ تو صحابہ اکرام کی نظر سے وہ گرتا تھا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی نظر سے گراتے تھے. وہ مجلس میں موجود ہے، کسی نے تان نہیں کیا تو کیسا بندہ ہے فلاں فلاں فلاں، کیونکہ ابھی نیا مسلمان ہوا تھا. اور میں نے آپ کو کہا تھا، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے لوگ بعض دفعہ کلمہ صرف مال کے لیے پڑھتے تھے، شام ہونے سے پہلے مال دور ہو جاتا، اللہ کے نبی زیادہ قریب ہو جاتا. تو مال کے اس ٹائم ہے تھا، ابتدائی اسلام کا معاملہ تھا، لیکن اس لشکر کی سپہ سالاری کرنے والا وہی انسان تھا جس نے غزوہ حنین میں یہ معاملہ کیا. جسے کیا پتا چلا؟ صحابہ کے بارے میں ہمیشہ زبان کو لگام دیں. جب صحابہ کے بارے میں ابو بکر نہیں بول رہے، عمر نہیں بول رہے، اللہ کے نبی نے کوئی رائے قائم نہیں کی کہ تو نے ایسا کیوں کیا، بڑا عجیب آدمی ہے تو،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہے, سامنے بیٹھا ہے, آپ نے اعلان کیا, اس نے کہا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں, آپ نے کہا اٹھو, ان سب کا سردار اور ان سب کا سپہ سالار بن کے تو جا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو قاعدہ ہے اہل السنہ والجماعہ کا کہ صحابہ سارے کے سارے عدول ہیں, سب کے سب جنتی ہیں, سب کے سب اللہ کے ساتھ راضی اور اللہ ان سے راضی ہے, یہی عقیدہ ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. کسی کے ایک ذاتی اجتہاد رائے اس کے معاملات کو دیکھ کے, دیکھیں میں صاف کہتا ہوں, اگر اسی بندے کی بات کو لے کے یا اس سے بڑے بڑے صحابہ کی بات کو لے کے صحابہ کے درمیان باتیں نہیں ہوئی, 1400 سال بعد میں اور آپ کون ہوتے ہیں بات کرنے والے؟ اس بندے کے بارے میں, اس کے لالچ کے بارے میں, اس بکریوں والے اور اونٹوں والے قصے کے بارے میں, یا طائف کے غزوے کے بارے میں ابو بکر نے بات نہیں کی, عمر نے کبھی بات نہیں کی. میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ جی صحابہ میں بندے ایسے ہے تھے نا پھر کہ جن کو یہ تھا نا, جی وہ صحابہ میں فلاں بندہ فلاں نے پھر ایسے کر لیا تھا نا, فلاں نے ایسے کیا نا جی, پھر یہ کیا نا جی, فلاں نے ایسے ممبروں پر کیا نا, فلاں نے یہ حق مارا نا فلاں کا, فلاں. صرف شکوک و شبہات بس, اور کچھ نہیں. صرف اسلام پر یلغار کرنا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں کرنا چاہتے. یہ دین کے حامی لوگ نہیں ہیں, دین کی جڑیں کاٹنا چاہتے ہیں, صرف شک ڈالنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ وہ تلامذہ, وہ شاگرد اصل میں کس طرح کے تھے. وہ اعتماد اٹھ جائے, یقین اٹھ جائے, اور ایک وقت آئے کہ دین کے بارے میں شکوک و شبہات اتنے زیادہ ہو کہ لوگ مرتد ہو جائیں, اسلام کی طرف نہ آئیں. یہ سازش ہے. جب تک آپ کے بچوں کا ایمان اور یقین صحابہ کے اوپر مضبوط نہیں, یقین مانے وہ دین کے بارے میں کبھی پر یقین نہیں ہو سکتا. ادنا سے ادنا صحابی عادل ہے, جنتی ہے, اور کسی کو کوئی اجازت نہیں کہ وہ 1400 سال بعد اس کے بارے میں زبان کھولے. اس کے بعد اسی لشکر کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی طرف جاؤ, یہ عیینہ بن حصن وہاں پہ جا کے حملہ کرتے ہیں, لیکن وہ لوگ سارے اپنے بکریاں چرانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں, چند مرد اور کچھ عورتیں اور بچے ان کے ہتھے چڑھتے ہیں, ان کو لے کے یہ مدینہ آ جاتے ہیں. اب یہ جیسے مدینہ آتے ہیں, وہ پیچھے والے جب جیسے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں, آگے دیکھا کوئی کدھر گئے جی, وہ کچھ صحابہ آئے تھے اور لشکر آیا تھا, وہ لے گیا مدینہ. اب یہ سارے کے سارے 10 رکنی وفد ایک سرداروں کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے. یہ ظہر کے قریب یہاں پہنچتے ہیں مسجد نبوی میں, اور آتے کہتے ہیں وہ ہمارے بچے اور بیویاں, اور کہا یہ حضرت رملہ رضی اللہ عنہا ان کے حجرے میں ہیں, آپ وہاں چلے جائیں. وہاں جا کے دیکھتے ہیں بچے ان کو دیکھ کے رو رہے ہیں, یہ بچوں کو دیکھ کے رو رہے ہیں. اتنے میں دوبارہ مسجد میں آتے, اور اونچے وہ جیسے جاٹ اور بوٹ ہوتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ ان کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے, یا محمد اخرج علینا, محمد باہر نکلو, ہم نے بات کرنی ہے. ہم صحابہ کو تو پتا تھا کہ اس طرح گفتگو کرنا تیرے مطلب یہ کوئی بات ہے کرنے والی, یا اس طرح گفتگو کرتے ہیں, یعنی انداز ہے گفتگو کا. لیکن صحابہ تسلی سے, انہوں نے مسجد میں کافی شور غل کیا. شور شرابہ ہونے کے بعد ظہر کا وقت ہو گیا, بلال نے اذان دی رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کے رسول نماز کے لیے نکلے, نماز پڑھائی. نماز کے بعد آپ نے کہا ہاں بھی کیا معاملہ ہے آپ کا؟ اب وہ اپنے ساتھ ایک بہت بڑا خطیب آدمی لے کے آئے, بہت بڑا خطیب. یعنی عرب کے اندر کلام کا جادو کرنا, یا کلام کا جادو, ویسے بھی کلام میں بعض دفعہ جادو ہوتا ہے کہ ایک انسان جب گفتگو کرتا ہے تو وہ ایسی پر اثر ہوتی ہے کہ اگلے بندے کو موہ لیتا ہے, اتر جاتا ہے اس کے دل میں. تو آپ نے کہا جی ہماری طرف سے یہ بات کرے گا. یہ خطیب شروع ہوا, اس نے عربی کے جملے اور فی البدی کلام اور ادھر سے ادھر سے اور باتیں بڑی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اپنے قبائل کے نسب نام میں, اور دیکھیں آپ نے خاموشی سے سنا, خطبہ تھا. اب دیکھیں آسن کی حکمت دیکھیں, آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو کچھ باتیں سناؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے خطیب کون ہو سکتے ہیں؟ اچھا, نہ آپ نے قرآن سنایا, قرآن سے بڑی بات اور کلام کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے اس وقت کے عرب کے سب سے بڑے خطیب ثابت بن قیس کو کہا, ثابت ذرا آپ بھی اپنی خطابت کا جادو جگائیں بھائی. آپ جوشیلا خطیب تھا, اپنی قوم کا سردار بھی تھا. کہا ثابت کھڑے ہو ذرا, یعنی خطیب کا مقابلہ خطیب. یہ حکمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا نہیں کہا کہ نہیں جی اس کے مقابلے یہ تو آپ نے باتیں کی ہیں, اس کے اندر یہ بھی نقص ہے, یہ بھی نقص ہے, غلطی ہے, میں آپ کو اللہ کا قرآن سناتا ہوں. کہا خطیب ہے نا, جملوں کا جادو جگایا نا, جملوں کے بدلے جملے. ثابت کھڑا ہو. ثابت نے وہ بیان کیا, وہ جملے کہے
ان کو خود ہی پتہ چل گیا کہ نہیں، ہمارے خطیب کے سامنے یہ خطیب تو بہت اونچی شان رکھتا ہے، ہمارا خطیب تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی عزیز صاحب ایک اور اجازت دیں تو کہاں؟ انہوں نے ایک شاعر کو کھڑا کیا، اس نے قصیدے پڑھے، شعر پڑھے، اور شعر عرب کے ہاں بہت بڑی چیز سمجھی جاتی تھی اور تھی بھی، اس کے اندر عربی کا معاملہ اور گفتگو کرنے کا شعروں میں۔ جیسے ہی بیٹھا اللہ کے نبی نے کہا حسان بھائی کھڑے ہو، جواب دو بھائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک حسان اپنے نبی کا دفاع کرتا ہے اللہ جبریل کو نازل کرتے ہیں اس کی مدد کرنے کے لیے، جبریل استسقاط ہوتا ہے حسان کو کھڑا کر۔ اب حسان کی شاعری اللہ کے نبی کے کہنے پر، پھر جبریل کی مدد، وہ شاعر کیا اور حسان کیا؟ کہا جی ان کے پاس تو پائے کے شاعر بھی موجود ہے۔ جی ہم تسلیم کرتے ہیں، جی شکست تسلیم کرتے ہیں، صرف شکست اس میں تسلیم نہیں کرتے، ہم اپنے عقیدے سے بھی شکست تسلیم کرتے ہیں۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں، یہ پورا وقت مسلمان ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت عملی سے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کلمہ پڑھاتے ہیں، ان کو مسلمان کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی سرداری کا معاملہ آتا ہے کہ ان کا کون امیر مقرر کیا جائے جو یہ واپس جائے۔ اس امیر قائم کرنے کی رائے میں کچھ آوازیں بلند ہوتی ہیں، اور وہ آوازیں عام آوازیں نہیں، شیخین کی آوازیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان شیخین کی آوازوں کو بلند ہوتے دیکھ کے یہ نہیں دیکھا کہ ابو بکر ہے کہ عمر ہے۔ یہ آوازیں کیوں بلند ہوئی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ڈانٹ پلائی؟ اس کے بعد حجرات میں آنے والے یعنی یہ جو آئے تھے گاؤں سے، ان کے لیے کیا احکامات نازل ہوئے، یہ واپس جا کے یا اس کے بعد کہ کیا کیا حالات تھے، یہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں ذکر کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ غفور رحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ احباب گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے اسوہ ہے، اور اس اسوے کو ہم نے اپنی زندگی پر اپلائی کرنا ہے۔ کس طرح سے کر سکتے ہیں یہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ ہر گفتگو میں، ہر واقعے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر شب و روز میں کوئی نہ کوئی ایسے موتی ضرور ہوتے ہیں جو ہم اپنی زندگی میں اپنا سکتے ہیں۔ جیسے یہ ہے صبر کریں۔ بعض دفعہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں لیکن وہ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کا اصل چہرہ دیکھیں، آپ کا اخلاق دیکھیں۔ ہو سکتا ہے وہ 2 دن آپ کا اخلاق دیکھنے کے بعد وہ آپ کے ساتھ جڑ جائے، وہ دیندار ہو جائے، لیکن ہمیں آسم کی سیرت سے یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا اپنا ایک لیول ہے، ہمارے اپنا ایک ایگو ہے، ہمارا اپنا ایک تکبر اور غرور اور گھمنڈ ہے، فلاں یہ کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے۔ کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں ہوتا، اسے وقت لگتا ہے، لیکن جب وہ وقت آپ اسے دے دیتے ہیں وہ قیامت تک کے لیے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں شامل ہے کہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آپ کے بارے میں جاننا، آپ سے محبت کرنا، آپ کی سیرت پر عمل کرنا۔ اور آپ کی سیرت پر عمل اور آپ سے محبت تبھی ممکن ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جانتے ہو، جانے انہیں، جانے واللہ، جتنا جانیں گے اتنا آپ کے دل میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ ایسی شخصیت کو دیکھنا چاہیے، پھر آپ کی آنکھیں ترسیں گی، پھر وہ کیفیت پیدا ہوگی جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحابہ میری امت کا ایک گروہ ایسا بھی ہوگا، ایک وقت ایسا بھی ہوگا کہ ان لوگوں کو کہا جائے نا اپنا سارا مال اور اپنی جائیداد اور اپنے اولاد اور اپنا سارا خاندان یہ قربان کرو تب اللہ کے نبی سے ملاقات ہوگی۔ وہ قربان کر دیں گے لیکن مجھ سے ملنا پسند کریں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم آپ کو جانیں گے۔ صرف خالی یہاں سے اوپر کلمہ پڑھ لینا اور آپ کے نعرے لگا دینا یہ حق ادا نہیں ہوتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما، اللہ ہم سب کو اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے جمع فرما، ان کی شفاعت کا حقدار بنا، ان کی زیارت سے ہمیں نصیب فرما، اللہ جنت میں ان کا ساتھ نصیب فرما، اللہ ان کی زیارت سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرما، اللہ ہم سب کو جنت کا وارث بنا، جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔
ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.